کار میں بند ہونے والے 3 مسافروں کی کہانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر کو روانہ ہوئے۔ راستے میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک غار ملا اور اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پھسلی اور غار کے منہ پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا، انہوں نے آفس میں کہا، اس چٹان کی آفت سے تم کو بجائے اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بہت بوڑھے عمر رسیدہ ماں باپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے، لونڈے، غلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا پھر اوروں کو۔ اتفاق سے ایک دن میں چارہ کی تلاش میں ریوڑ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوکے سو گئے۔ میں حسب عادت فوراً ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لایا تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا۔ میں نے ان کے آرام کا خیال سے ان کو جگانا پسند نہ کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچے وغیرہ کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جگنے کا انتظار کرتا رہا۔ بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے تو انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، تب ہم سب نے پیا۔ اللہ، اگر میں نے ماں باپ کا یہ احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہو تو میرے اس نیک عمل کی تفصیل تو ہم سب سے اس چٹان کی مصیبت جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے اس کو اپنے ہاتھ کا شکار بنانے کے لیے اس پر کافی دورے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ اتفاق سے وہ وہاں اپنے خاندان کی شدید ترین قحط میں مبتلا ہو گئی۔ فقر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار سونے کے سکے اس شرط پر دینا منظور کیے کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے، اور وہ مجبوراً اس پر آمادہ ہو گئی۔ یہاں تک کہ جب وہ رات کو میرے پاس آئی تو اس نے بڑی آہستگی سے کہا، ارے خدا کی بندے، اللہ سے ڈر، بغیر حق کے مہر کو مت توڑ، اس امانت کو ہاتھ نہ لگا۔ الہی، صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا، حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی اور میں جو چاہتا تھا اس کے ساتھ کر سکتا تھا، اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیے تھے اسی کے پاس چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر میں یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دیں۔ اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ غار میں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بجائے ایک مزدور کے۔ اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی۔ تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور لونڈی، غلام سب تیری مزدوری کی پیداوار ہے، آؤ اور شوق سے سب لے جاؤ۔ اس مزدور نے کہا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ دل لگی نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ متعلق دل لگی نہیں کر رہا ہے، در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کے پیداوار ہیں اور تیرے ہی ہیں۔ تو اس نے وہ سب مویشی اور لونڈی، غلام سب مجھ سے لے لیے اور ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کی تفصیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے۔
چنانچہ چٹانغار کے منہ سے بالکل ہٹ گیا اور وہ اطمینان سے باہر نکلا۔ اس حدیث سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چچا زاد لڑکی والے شخص کے دل میں واقعی خوف خدا تھا اور اللہ پاک سے ڈرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، فرمان الہی ہے، یعنی جس شخص کو یہ خوف دامن گھیرا ہو کہ کل روز قیامت رب العزت کے سامنے حساب کے لیے پیشی ہوگی اور نفس کو خواہش کے پیروی سے روکے رکھا اور تو عصمت میں ٹکانا ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت و پریشانی میں ہاتھ کر اللہ رب العزت سے ہی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور نیک عمل کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔